علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ عنایت اللہ صاحب ملتان سے سوال کرتے ہیں کہ سفر کے دوران روزہ رکھنا منع ہے یا مسافر کو اختیار ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، بہتر کیا ہے؟ عنایت اللہ صاحب، اس سوال کے جواب میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ اور 3 حدیثیں پیش کروں گا، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی، آپ کے سوال کا مکمل اور مدلل جواب مل جائے گا کہ آیا مسافر کو دوران سفر روزہ رکھنا بہتر ہے یا نہ رکھنا بہتر ہے، یا دونوں اس کے اختیار میں گئے، آیا اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیے میں آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 پارہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے دوران سفر یا بیماری کے عالم میں روزہ رکھنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ترجمہ: گنتی کے دن ہیں تو تم میں سے جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ دوران سفر ہمارے پیارے نبی کے صحابہ کرام اور بذات خود ہمارے پیارے نبی دوران سفر اگر مشقت ہوتی تو روزہ چھوڑ دیتے اور اگر آسانی ہوتی تو روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کا نمبر 1947 ہے، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تو روزہ رکھنے والا نہ رکھنے والے کو اور نہ رکھنے والا روزہ رکھنے والے کو ملامت نہیں کرتا تھا، یعنی صحابہ کرام کو اختیار تھا کہ وہ چاہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، تو جو سہولت محسوس کرتے یا جو اپنے اندر اتنی طاقت و قوت پاتے کہ انہیں روزہ رکھنے میں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو وہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے، یا معمولی پریشانی کو وہ بخوشی برداشت کرتے تھے، لہذا وہ روزہ رکھتے تھے۔ اور جو سمجھتے تھے کہ روزہ رکھنے میں دشواری ہوگی اپنی جسمانی کمزوری کی بنا پر یا ان کے پاس انتظامات کی کمی کی بنا پر، تو وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، لہذا رکھنے والا یا نہ رکھنے والا دونوں ایک دوسرے، کوئی کسی کو ملامت نہیں کرتا تھا اور نہ رسول پاک ان میں سے کسی کو منع کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری شریف کی اس کے بعد والی حدیث پاک ہے 1948 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں دوران سفر روزہ رکھا ہے اور چھوڑا بھی ہے، پس جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دوران سفر مسافر کو یہ کلیتاً اختیار ہے کہ وہ اگر سہولت محسوس کرتا ہے تو روزہ رکھے، اور اگر نہیں رکھتا تو وہ گناہگار نہیں ہوتا ہے، بلکہ چونکہ دوران سفر ہے اللہ تعالیٰ نے اسے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، اس کے لیے یہ رعایت رکھی ہوئی ہے، تو اس رخصت سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر نہ کوئی لعن طعن کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، تو جو دوران سفر یا بیماری کے عالم میں روزہ ترک ہو جائے، چھوٹ جائے جتنے دنوں کی، وہ جا کر بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے، تو یقینی طور پر مجبوری کے عالم میں چونکہ اس نے چھوڑا ہے، دوران سفر بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، بیماری کے عالم میں پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، وقتاً فوقتاً دوا کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور نقاہت کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ان پریشانیوں کے پیش نظر جب کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتا اگر وہ غیر رمضان میں بھی جا کر ان روزوں کی تعداد پوری کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 1946 میں ہے، بخاری شریفی کی حدیث پاک ہے، اس کے اندر رسول پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک ہجوم دیکھا اور ایک آدمی جس پر سایہ کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ موجود تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ رش لگا ہوا ہے اور لوگ رش لگا کر کھڑے گئے، تو آپ نے پوچھا لوگوں سے کیا ہے، یعنی کیا معاملہ ہو گیا کہ یہاں لوگ رش لگا کر کھڑے گئے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ روزے دار ہے، کوئی شخص بیٹھا ہوگا یا اس کا برا حال ہے اور اس پر لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ روزے دار ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا حال برا ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوران سفر روزہ رکھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے،
تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دوران سفر اگر آپ کو دقت ہے، پریشانی ہے، دشواری ہے، آپ خود بھی پریشان ہوں اور دوسروں کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیں، تو اس روزے کو رسول پاک نے پسند نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. تو جب ایسی مصیبت آن پڑے، ایسی پریشانیاں لاحق ہوں روزہ رکھنے میں، تو آپ روزہ کو ترک کر دیں، اپنا سفر مکمل کریں، یا جہاں آپ جا رکھے گئے جب وہاں پر آپ چلے گئے اب وہاں کوئی دشواری نہیں، آسانی ہے تو روزہ رکھیں. اور پھر جب گھر آ جائیں تو دوران سفر جو روزہ آپ نے ترک کیا ہے اس کو غیر رمضان میں جا کر پورا کر لیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کلیتاً مسافر کو اور بیمار کو اختیار ہے کہ وہ بہتر سمجھتا ہے تو روزہ رکھے، بہتر نہیں سمجھتا تو روزہ نہ رکھے. کلیتاً اس کو اختیار ہے. وما علینا الا البلاغ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے.